السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات ایک شاعر صاحب سے بخوبی واقف ہوں گے، اگر نہیں واقف ہوں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو اسکرین پر ایک فوٹو نظر آتا ہوگا، ان کا نام اب شاید آپ واقف ہو چکے ہوں گے بہت سارے لوگ، کیونکہ زیادہ مشہور انسان ہیں۔ نام ہے ان کا احمد الفتاح صاحب۔ ابھی کچھ چند دن پہلے انہوں نے جامعہ اشرفیہ کو لے کر کے ایک بہت ہی غلیظ حرکت کی، حالانکہ توبہ کر لی ہے، لیکن جب توبہ کر لی ہے تو ہم اس پر بحث کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسی ذہنیت کے بہت سارے لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے فروعی اختلاف کو لے کر کے اپنی لا علمی کی سبب اپنی جہالت کو دکھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ تفرقہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنی جہالت دکھاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کہ اگر ہمارا مرکز بریلی شریف ہے تو پھر اشرفیہ کا نام کیوں لے لیا، یا اشرفیہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اشرفیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مرکز ہمارا بریلی شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین، ہم کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اس مرکز پر قربان، اور الحمدللہ ہم کو عقیدت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل بھی تھی، آج بھی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت تک رہے گی۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے عقیدے کو فالو نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان دور حاضر میں وہی شخص ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کی سوچ کو، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو، سرکار اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو لے کر کے چلے گا، جو اس پر قائم رہے گا وہی حق ہے، کیونکہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرما گئے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اب اس پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی جامعہ اشرفیہ کے جتنے بھی علماء ہیں یا ان سے جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو فارغین حضرات ہیں، اس شعر پر اور اس عقیدے کو کسی پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جہالت دکھاتے ہیں، چونکہ ان کو جہالت جو ہے نا وہ دکھانی رہتی ہے اپنی، اور سوشل میڈیا پر آ کر کے اپنا جو ہے نا رائے مشورہ رکھنا ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ نمبر بڑھانے کی کچھ سوچ رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اشرفیہ جو ہے نا وہ اشرفیہ کا نام کیوں لیں، تو ایسی سوچ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے فروعی اختلاف، تب کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو فروعی اختلاف ہیں، اختلافات جو ہیں وہ نور ہیں۔ جب فروعی اختلاف ہی نور ہیں تو ان اختلافات کے ذریعے سوشل میڈیا پر یا دیگر جگہوں پر آپس میں لڑتے رہنا اور بھولی بھالی امت کو، نہ سمجھ لوگوں کو جو ہے نا وہ نادان لوگوں کو گمراہ کرتے رہنا اور غلط روش پر ان کو چلانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا یہ طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اشرفیہ کو جو ہے نا وہ اہل سنت سے ہی پتہ نہیں خارج سمجھتے ہیں کیا، تب کہ جامعہ اشرفیہ کے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، بلکہ اگر علمی میدان میں دیکھا جائے تو وہ ہمارا مرکز ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ جتنا علمی میدان میں جو ہے نا کتابی میدان میں اشرفیہ نے کام کیا ہے، شاید ہی ہندوستان کے اندر کوئی ایسا عالم ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو، شاید ہی کیا ہے ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں اگر اشرفیہ اپنی دی ہوئی کتب، درسی کتب جو سارے تمام میں جو نصاب تعلیم میں داخل ہیں، اگر وہ اشرفیہ ہٹا دے اور اشرفیہ ختم کر دے تو تم بھیک مانگنے پر جو ہے نا مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اشرفیہ نے تم کو ایسی چیزیں دی ہیں کہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اشرفیہ کی کتابوں سے پہلے وہابیوں دیوبندیوں کی تم کتابیں پڑھ رہے تھے، اور اگر اشرفیہ آج بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے تو تم کتابی میدان میں بھیک مانگنے کے عہدے پر آ جاؤ گے، بھیک مانگو گے، تمہارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا، کیونکہ اشرفیہ نے تم کو وہ دیا ہے جو تم کچھ دن پہلے وہابیوں دیوبندیوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو سارے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہر ادارہ ہمارا ہے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کا کوئی سا بھی کہیں کا بھی ادارہ ہو، اس کا جو ہے نا فروعی اختلاف ہم سے کتنا ہی ہو، جب تک وہ عقائد میں ہمارے جیسا ہے نا، ان علماء کی جوتیاں جو ہے نا ہمارے سر کا تاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب احمد الفتاح کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب خود کا گھر شیشے کا ہو تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے پتھر نہیں مارا جاتا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتے، دیوار آہنی کی حماقت تو دیکھیے، جس کے خود کے گریبان میں گندگی لگی ہوئی ہو، جس کے خود کا دامن ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر کے گھن آتی ہو، وہ شخص کسی دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالا کرتے۔ پہلے اپنے دامن میں، پہلے اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھو تم ہو کون۔ تب کہ یہ شاعر نہیں، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شاعر کہلوانے کے لائق نہیں، بلکہ یہ گویے ہیں، گویے۔ اور میں بلا دلیل بات نہیں کرتا کہ گویہ کیوں کہا میں نے، کیونکہ شاعر وہ ہوتا ہے جو سرکار کی مدح و سرائی کرے، شاعر وہ ہوتا ہے جو حضور کی جناب میں کلام پڑھے اور اولیاء اللہ کے جو ہے نا شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں منقبت کہے یا ان کی تعریف میں کچھ بھی بولے، تو اس کو شاعر کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے گانوں کے لہجوں میں نعتیں پڑھو اور امت مسلمہ کو لوٹ کر بیچ کر کے کھا جاؤ، کہ اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تبھی آپ
جو ہے نا وہ آئیں گے اسٹیج پر، نہیں تو نہیں آئیں گے۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دکھا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں صرف بڑھ ہانک رہا ہوں، ہوائی فائر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے جناب نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں تو یہ اس طریقے سے بتا نہیں سکتا کیونکہ گانوں کے لہجوں میں نعت پڑھنا، ابھی میں آپ کو دو بزرگوں کی کتابوں سے حوالہ دوں گا کہ گانوں کے لہجوں میں نعت پڑھنا کیسا ہے۔ پہلے ان کی نعت سن لیجئے کہ پورا بالکل سیم ٹو سیم وہ فلمی گانے جو ایکٹرز اور ایکٹر سیم ٹو سیم ویسے ہی۔ صدا امام حسین زندہ باد، امام حسین زندہ باد، ہے احسان اسلام پر آپ۔ یہ جو سنا آپ نے یہ گانے کی طرز ہے، یہ نعت خوانی کا انداز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک فتاوی رضویہ شریف جو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 363 پر فرماتے ہیں کہ نعت پاک کو گانوں کے طرز پر پڑھنا یا پھر سننا دونوں جائز نہیں ہے، نہ ہی پڑھنا جائز ہے نہ ہی سننا جائز۔ اس طرح اگر نعت کے ساتھ موسیقی تو نہیں ہے لیکن وہ ہے گانے کی طرز پر، تو جب اس نعت کو سنا جائے گا تو وہ گانا بھی یاد آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں بھلے ہی موسیقی نہ ہو، اس میں بھلے ہی ڈھول تاشا وغیرہ نہ ہو، لیکن جب گانے کی طرز میں نعت پڑھی جائے گی تو جب سننے والا اس کو سنے گا تو گانے کی یاد آئے گی، تو نعت کے ساتھ ساتھ دماغ میں گانا بھی بج رہا ہوگا۔ تو کیسی بری بات ہے، بلکہ یہ نعت کی توہین ہے، اور فساق کے ساتھ مشابہت کی بات بذات خود ایک مستقل جرم ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ تو اس کا سنانا جائز ہے نہ ہی اس کا سننا جائز ہے، اور یہ ممبر رسول کی توہین ہے، اور یہ فساق سے جو ہے نا مشابہت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری کتاب ہے یہ فتاوی غوثیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، پھر یہی مسئلہ واضح کیا گیا کہ نہ تو اس کا سننا جائز ہے نہ اس کا سنانا جائز ہے، اور یہ ایک جرم ہے۔ دونوں کتابوں میں سیم ٹو سیم بیان کیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو تو اپنا تو پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن علماء پر تبصرہ کریں گے، علماء پر صبح سے لے کر کے شام تک۔ دوسری بات میں بتا دوں، 1 سال پہلے کسی نے مجھے ان کی ایک ویڈیو بھیجی تھی جس کے ذریعے کہا تھا کہ اس پر جو ہے نا کوئی گفتگو کریں، تو میں نے اس کو اگنور اس وجہ سے کیا تھا کہ اس ٹائم میرے پاس کوئی مدلل جواب بھی نہیں تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ آپ سے خود کانٹیکٹ کیا جائے گا اور آپ سے خود پوچھا جائے گا، اس کی وضاحت لی جائے گی۔ ہمارے علماء اکرام پر کیچڑ اچالنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک منور زماں نام کا ایک شخص ہے، وہ کھلا وہابیوں دیوبندیوں سے ملتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک اس کا اٹھنا بیٹھنا بدعقیدوں بد مذہبوں گستاخانے بارگاہ رسول کریم میں ہوتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا تب کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں کھلا وہ وہابیوں دیوبندیوں کے جو ابھی کٹر قسم کے مرتد قسم کے جو مولوی ہیں ان مولویوں کے دست بوسی کر رہا ہے، اور یہ جناب احمد الفتاح صاحب قبلہ وہاں جا کر کے نذرانے لے کر کے اس کے اسٹیج پر جا کر کے نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایسے شخص کے وہاں پر جانا، اس کی یونیورسٹی میں جانا، اس کے گھر جانا، اس سے جا کر کے میل محبت کرنا، اس سے میں ابھی آپ کو دلائل دیتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف سے، لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیے یہ جناب ان کی دست بوسی کر رہے ہیں، پتہ نہیں ختم بوسی بھی کرتے ہوں، اور ایسا شخص جو وہابیوں دیوبندیوں سے ملتا ہو، جس کا خود کے عقیدے کا پتہ ہی نہ ہو، مشکوک شخص ہو، اس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر اس کا 6 ہے، صفحہ نمبر 108۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ ان سے دور بھاگنا اور اسے اپنے سے دور کرنا، اس سے بغض، اس کی اعانت، اس کا رد فرض ہے، مطلب اس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں فرض اعظم ہے، اور توقیر حرام، اسے سلام کرنا، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ تم تو جا کر کے 2 گھنٹے وہاں جا کر کے نعت خوانی کر رہے ہو، نعت خوانی نہیں بلکہ گویہ پن کر رہے ہو اپنا۔ اس کے ساتھ کھانا پینا حرام، اس کے ساتھ شادی بیعت حرام، اور قربت زنائے خالص، اور بیمار پڑے تو پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت، اسے مسلمان سا غسل و کفن دینا حرام، اس پر نماز جنازہ پڑھنا حرام بلکہ کفر، اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا، اس کے جنازے کی مشایعت حرام، اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا، مسلمانوں کے قریب میں مسلمانوں کے جو قبرستانیں ہیں اس میں دفن کرنا حرام، اس کی قبر پر کھڑا ہونا حرام،
اس کے لیے دعائے مغفرت یا اصال ثواب حرام بلکہ کفر والعیاذ باللہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنا سخت جو ہے نا وہ رول بیان کیا، کتنا سخت اصول بیان کیا۔ اس کی قربت حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کے پاس کھانا پینا حرام۔ اب فرماتے ہیں اسی جلد کے صفحہ نمبر 90 اور 91 پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں، ان کے بدگویوں، انہیں گالیاں لکھ کر شائع کرنے والوں اور ان خبیثوں کے ہم مذہبوں ہم پیالوں سے میل جول رکھے۔ صرف خبیثوں سے نہیں، بد مذہبوں سے نہیں، جو بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو اس سے میل جول کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کیا قیامت نہ آئے گی؟ کیا حشر نہ ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو منہ نہ دکھانا؟ کیا ان کے آگے شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیا کرو، اللہ عز و جل توفیق دے، آمین۔ واللہ تعالی عالم۔ نمبر 5 میں صفحہ نمبر 172 فرماتے ہیں وہابیہ سے میل جول رکھنے والا ضرور وہابی ہے۔ جو وہابیوں سے میل جول رکھتا ہے وہ خود وہابی ہے، اور پھر جب وہابیوں سے پھر میل جول رکھنا یعنی کہ جس نے وہابیوں سے میل جول رکھا، جو جا کر کے ان کی دست بوسی کر رہا ہے وہ خود وہابی ہے۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہابیہ سے میل جول رکھنے والا ضرور وہابی ہے، کہ وہابیہ کو گمراہ بددین نہیں جانتا تو خود گمراہ بددین ہے، اور اس کے ساتھ مناقحت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ان کو گمراہ بددین جانتا اور کہتا پھر بھی ان سے میل جول رکھتا ہے تو سخت فاسق بے باک ہے، اس کی مناقحت سے اعتراض چاہیے۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وہابیوں دیوبندیوں کو گمراہ بددین مانتا ہے پھر بھی ملتا ہے تو فاسق ہے، لیکن یہ تو نہ گمراہ مانتا ہے نہ بددین مانتا، ان کی تو یہ دست بوسی کر رہا ہے، اور تم جا کر کے وہاں نذرانے کو لے کر کے صرف نذرانے کے لیے 2 گھنٹے وہاں جا کر کے تم اپنا گانا گا رہے ہو، گویا پن کر رہے ہو، تو پہلے تو جا کر کے اپنا دیکھو تم۔ اور علماء پر تم طنز کرتے ہو کہ نہیں یہ ہمارا یہ نہیں ہے، وہ ہمارا وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بریلی ہمارا مرکز ہے۔ بریلی مرکز کا انکار کون کرتا ہے؟ یہاں تو اشرفیہ والے خود مرکز کا انکار نہیں کرتے، وہ خود مرکز مانتے ہیں۔ تم چپنڈوؤں 2-4 چپنڈوؤں کو کیا مطلب ہے، اور تم چپنڈوؤں کو کیا علم ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کیا؟ ممبر رسول پر جا کر کے اس کی توہین کرنا نہیں، گانے کی طرزوں پر جو ہے نا پیسہ لے کر کے گانا گانا نہیں ہے، وہ گانا ہی ہے، اصل میں وہ نعت نہیں ہے، وہ نعت کی توہین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نعت کی توہین ہے، کیونکہ فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ زمزم شریف کتنا پاک پانی ہے، زمزم شریف پینے کے لیے لوگ کتنے منتظر رہتے ہیں، کتنے بے قرار رہتے ہیں، لیکن اگر زمزم شریف کو ٹوائلٹ کے لوٹے میں کر کے دیا جائے تو کوئی شخص پیے گا؟ بالکل نہیں پیے گا۔ زمزم تو پاک ہے نا، لوٹا پاک نہیں ہے۔ تو نعت تو ٹھیک ہے، نعت کی جو اہمیت ہے وہ عرفہ والا ہے، لیکن تم گانے کی طرز میں پیش کر رہے ہو، تو اگر تم گانے کی طرز میں پیش کرنے کو صحیح جانتے ہو کہ پڑھ تو اصل تو نعت ہی رہے ہیں، تو پھر تم ٹوائلٹ کے لوٹے میں زمزم پینے کو بھی ٹھیک کرو، کیونکہ پی تو تم پانی ہی رہے ہو، پی تو تم زمزم ہی رہے ہو، لوٹا ہی تو ٹوائلٹ کا ہے، پانی تو ٹوائلٹ کا نہیں ہے۔ پانی تو بہت افضلیت کا حامل ہے، پانی تو بہت افضلیت والا ہے، پانی تو وہ ہے جس کے لوگ منتظر رہتے ہیں، مومن جس کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ نعت پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نعت پڑھنے کا ایک ادب ہوتا ہے، اس کو گانے کے لہجے میں پیش نہیں کیا جاتا۔